وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللہ إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق اللہ دنیا اور آخرت دیا ساریاں بھلائیاں اور ساریاں خوشیاں اللہ تعالیٰ کی یاد سے دعویٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اگر بھول جائے وہی یاد دل چوں نکل جائے پھر انسان کی زندگی ابتر ہوتی ہے انسان کو پریشانیاں کر رہی ہیں انسان تنگی معیشت تنگ دستی اور تنگ دلی کا شکار ہو جاتا ہے
اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر نو یا اپنی یاد نو قرآن پاک کے مختلف نام ہی دیتے ہیں. اور اپنی ذات نو یاد رکھن دے یاد کرن دے مختلف طریقے بھی دسے. سورت طٰہٰ دیاں یہ آیتاں جڑیاں میں تلاوت کیتیاں اللہ تعالیٰ نے ایک تے یہ چیز دسی ہے کہ ذکر میرا ذکر یعنی اللہ کریم نے دسیا ہے کہ میرے ذکر تو مراد میری وہ رہنمائی ہے جڑی میں جناب آدم اس وقت الہام کی سی اس وقت القاء کی سی جدوں آدم اس زمین تے بسایا اور اس نے آخیا سی کہ تسی سارے جا کے زمین میں آباد ہو جاؤ. یاد رکھو بعضکم لبعض عدو. تسی ایک دوسرے دے دشمن بن کے رہو. بعضکم لبعض عدو. تہاڈی زندگی آپس دیاں دشمنیاں دے نال گزرے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. لیکن ایک صورت ہے کہ میرے والوں اگر کوئی رہنمائی تہاڈے کول آ جائے من تابع ہدایا فلا یضل ولا یشقی. میرے والوں کوئی رہنمائی اگر آتا ہے تے جڑا آدمی یا جڑے لوگ میری اس رہنمائی دے مطابق چلن گے میری رہنمائی کی پیروی کرنے وہ ایک تے گمراہ نہیں ہوں گے راہ راست تو اگے پیچھے نہیں ہوں گے. والائش کا دوسری چیز ہے کہ بدبختی کا شکار نہیں. پوری نسلیں آ گیا بدبختی سے مبتلا رہے. پوری نوع انسانیت آپس دیاں دشمنیاں دا شکار ہے. آپس دیاں دشمنیاں رونما ہون دی وجہ یہ ہوئے گی کہ جو رہنمائی میں دیتی ہوئے گی نا
اس رہنمائی کے پیچھے نہیں لگے. اس رہنمائی نو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے وچ اپنا ذکر فرمایا. اپنے ذکر کے نام دیا، یعنی ذکر تو مراد ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کا مطلب یہ دسیا ہے کہ وہ رہنمائی جڑی میں انسان نوے انسان نو عطا فرمائی. من اعرض عن ذکری، جڑا میری رہنمائی تے چلے گا، میری رہنمائی دے پیچھے پیچھے جائے گا، وہ نہ راہ راست تو پھٹکے گا، نہ گمراہ ہوئے گا، ولا یشکا، نہ بدبختی کا شکار ہوئے گا. ومن اعرض عن ذکری، لیکن جڑا میرے ذکر تو منہ پھیر، میرے ذکر تو منہ پھیر دے گا، وہ دی معیشت تنگ ہو جائے گی، وہ دی سزائے ہوئے گی کہ وہ دی معیشت تنگ ہوئے گی، وہ دی گزر بسر تنگ ہو جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت والے دن اسی جدوں سارے لوگوں ساری دنیا نو اٹھاواں گے، وہ آدمی نابینا ہوئے گا، انا ہوئے گا. وہ پوچھے گا یا اللہ لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، کہ دوبارہ زندہ کیتا میں تمہیں نابینا کیوں، جبکہ میریاں تے اکھاں ہے سن. قد کنت بصیرا، میریاں اکھاں تے ہے سن، میں تے دیکھتا سا. جواب ملے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، تینوں نابینا کرن دی بجائے تو نابینا ہو گیا ہے، تیری اکھاں ختم ہو جان دی بجائے ہے کہ تو سانوں بھول گیا، تو سانوں بھولیا. میریاں نشانیاں آئیاں تیرے فنسیتا، تو میریاں نشانیاں نو بھول گیا، تو میریاں نشانیاں نو بھول گیا تھا. کذالک الیوم تنسیٰ، جس طرح تو بھول گیا سے میریاں نشانیاں، اسی طرح آج تینوں بھلا دکھا جائے گا. یعنی جب اسی تینوں بھول جائیں گے، اسی اپنے ذہن کو تینوں اتار دیں گے، تو دا یہ نتیجہ ہوئے گا. تو ذکر کو اللہ تعالیٰ نے تھے نمبر 1 تعبیر دیتی ہے اپنی رہنمائی، نمبر 2 تعبیر دیتی ہے آیات دینا اپنیاں نشانیاں اپنی ادا. اللہ دی رہنمائی نو پسے پشت پایا جائے، پسے پشت کیتا جائے. ایک تو پیدا نہ اٹھایا جائے، ایک روشنی میں سفر نہ طے کیتا جائے. انسان بدبختی کا شکار ہو جاتا ہے. انسان کی سعادت خود کو کھو لی جاتی ہے. انسان صحیح رستے تے کدی بھی نہیں چل سکتا. یہ دو چیزاں، دو شامتاں یا دو سزاواں. پھر انسان کی معیشت یا گزر بسر تنگ ہو جاتی ہے. تیسری سزا، جدو انہوں حشر وچ اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کیتا جائے گا،
ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੀਸਰੀ ਸਜ਼ਾ, ਚੌਥੀ ਸਜ਼ਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਵਕਤ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ یاد رکھو تسی دنیا سے چلے جاؤ، تیاری زندگی جڑی گزرے گی ایک دوسرے کی دشمنی چ گزرے گی۔ ایک فیصلہ سمجھ لو، ایک قانون سمجھ لو، انسان دی نفسیات، انسان دی نیچر سمجھ لو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دی نیچر دا دیا، بعض حکم لے بعض نہ دو، ہر آدمی دوسرے دا دشمن ہوئے گا، ہر جماعت دوسری جماعت کی دشمن ہوئے گی، ہر گروہ دوسرے گروہ کا دشمن۔ تھلے تو لائے کے اوپر چلتے جاؤ، پیمانہ بڑا کرتے جاؤ، ایک قوم دوسری قوم کی دشمن ہوئے گی، ملک دوسرے ملکوں کے دشمن ہوں گے، دشمنی ہی چلے۔ صرف ایک صورت ہے دشمنی ختم کرن دی اور دشمنی ختم ہون دی، کہ اللہ نہ بھولے، اللہ یاد آ جائے، اللہ یاد رہے، اللہ یاد آ جائے۔ دشمنی کرتے وقت، لڑائی کرتے وقت، لڑتے رہن دے وقت جب اللہ یاد آ جائے گا پھر دشمنی ختم ہو سکتی ہے۔ تو گویا ساڈیاں جنیاں بھی دشمنیاں نے، جنہیں اختلافات نے، جنیاں مخالفتاں نے، جنیاں رنجشاں نے، جنیاں آویزشاں نے ایک دوسرے دے نال، اگر تجزیہ کیتا جائے، قرآن کریم نو سامنے رکھنا، تیرا سبب ایک ہی سامنے ہوتا ہے کہ اللہ بول گیا۔ معمولی تجربہ، معمولی چیز کہ جڑا آدمی مخالفت کرتا ہے انہوں جنہ مرضی خدا خوفی جنی مرضی دلاؤ، جس چیز پہ وہ بلیو کرتا ہے وہ اسی چیز کو سامنے کرتا ہے، نہیں چھٹے دستبردار نہیں ہوگا اپنی مخالفت، اپنی دشمنی تو دستبردار نہیں ہوگا۔ جڑا آدمی اللہ کریم دی ذات نو مان جائے، اللہ کریم نو مان جائے، اللہ سامنے وہ آ جائے، اللہ نو یاد آ جائے، وہ اپنی دشمنی تو دستبردار ہوتا ہے، اس سے روکے اپنی مخالفت تو دستبردار ہوتا ہے۔ اللہ کی رہنمائی کی زندگی نہ گزاری جائے تو اللہ کریم فرماندے نے کہ انسان بدبختی کا شکار رہے گا، انسان باہمی دشمنی اور باہمی عداوت کا شکار رہے گا، اور وہ دی معیشت، وہ دی گزران، وہ دی زندگی
تنگی کا شکار رہے. تنگی کا شکار رہنا کی مفسرین نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے اپنے اپنے نقطہ نظر دے نال اپنی فہم و فراست دے نال جو سمجھا ہے وہ ساڈے تک پہنچے. تنگی تو مراد ایک دے ہے. کچھ صحابہ کرام نے اس تو مراد لئی ہے، یہ چیز لئی ہے کہ انسان جب قبر سے جاتا ہے وہ قبر تنگ ہو جائے. اور ظاہر یہ بارے اس موضوع تے بھی سانوں روایات ملتی ہیں، حدیثاں ملتی ہیں کہ ایسا آدمی جو اللہ تعالیٰ اللہ کو بلا چکیا ہوئے جب قبر سے جائے گا قبر انہوں کٹ دے گی. ادھر لیا پسلیاں دوسرے پاسے دیا پسلیاں میں چھوڑ جان گیا. اس حد تک انہوں پیچھے کی کٹ دے. اور یہ حالت اس وقت تک رہے گی جب تک انہوں قیامت والے دن دوبارہ قبر چوں کٹیا نہیں جائے. یہ بھی الفاظ اگر یہ معنی لے لیا جائے کوئی زندگی تنگ گزرے گی، یہ معنی لے لیا جائے تو قبر کوئی دور سے نہیں، دو ہفتے قبر. اور جس زندگی کو اسی زندگی سمجھی پھرنے ہیں کوئی زندگی نہیں. یہ ایک مختصر جا پڑاؤ ہے. ایک درخت کے تھلے 2 منٹ واسطے سستان واسطے بیٹھے ہیں. مختصر جا قیام ہے ساڈا. صحابہ کرام نے جو اس تو مراد لیا کہ قبر کی زندگی ہے تو ظاہر ہے قبر کی زندگی بہت لمبا پیریڈ ہے. اتنا لمبا پیریڈ ہے، اتنا لمبا دور ہے کہ ساڈے تصور تو باہر. آج تو 1000 سال پہلے، 2000 سال، 4000 سال، 10,000 سال تک اگے چل جو 20,000 30,000 لکھاں سال پہلے جڑے آدمی مر چکے. کوئی چھوٹا پیریڈ ہے. تو کچھ صحابہ کرام نے اس کو مراد لایا ہے کہ معیشت کی تنگی کو مراد ہے قبر کی. پھر اس تو بعد کسی نے کہا کہ نہیں اس تو مراد آخرت کی زندگی جنہوں اسی دوزخ کی زندگی اس دی زندگی تنگی نال گزرے گی. اس نے دسیا کا مطلب ہے دسیا ہے کہ اس دی زندگی وہ دی گزران وہ دی گزر بسر حرام مال کے نال گزرے گی. غلیظ کمائی اور حرام مال کے نال دی ساری زندگی گزرے گی. کمائے گا غلط طریقے نال کمائے گا، کھائے گا غلط طریقے نال کھائے گا اور حرام کھائے گا. فإن له معیشتا ضنکا اس دی معیشت تنگ گزرے. ساری زندگی مبتلا عذاب رہے گا، پریشان حال رہے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 معنی مرضی معیشتا ضنکا. ایک معنی تو وہی ہے جڑے ایسے آدمی دسے گا فمن تابع ہدایا فلا یضل ولا یشقى. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دی گزر بسر تنگی نہ ہوئے گی، وہ دی زندگی تنگی نہ گزرے گی. تنگ گزران دے وچ ساری زندگی بسر کر دے گا. اس تو مراد ہے کہ بدبختی دا شکار ہے. اگرچہ ساری دنیا دیا نعمتاں دی چوری چا جانا، کنے بھی وسائل ہو وہ کمائی دے،
لیکن وہ زندگی بدبختی کا شکار ہے. کسی بھی پل چین نصیب نہیں ہوئے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس تو مراد شکاوت بدبختی اور بدبختی کا تعلق پیسے نال نہیں. خوش بختی اور بدبختی کا تعلق پیسے نال نہیں. پیسے کی ریل پیر نال نہیں. دنیاوی ساز و سامان دے نال نہیں. سعادت مندی کا تعلق انسان کے دل نال، انسان کی روح نال. کسی بھی قسم کا سامان دنیا کا اس کو سکون نہیں دے سکے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک اور معنی بھی بنتا ہے کہ اس انسان کی زندگی تنگ دستی دا شکار ہوئے گی، تنگی دا شکار ہوئے گی. قرآن پاک نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس کا معنی صرف تنگی، معیشت کی تنگی اس کو لاحق کرے گی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معیشت جس انسان کی تنگ ہو جائے اس تو مراد وہ آدمی نے، وہ لوگ نے جنہوں کنا بھی مال مل جائے، مال تھوڑا ہوئے یا بہتا ہوئے، کنا بھی ہوئے، وہ اس مال دے بارے محتاط رویہ اختیار نہ کرے. مال جنہ بھی مل جائے مال دے بارے محتاط رویہ اختیار نہ کرے، اللہ تعالیٰ تو نہ ڈرے، اس مال چ کسی بھی قسم کی بلائی نہیں ہوئے اور انہوں تنگ معیشت کہتے ہیں. اللہ نے مال دیتا، دولت کی فراوانی ہے، لیکن کمان وچ اور خرچ کرنے وچ انسان کو خدا خوفی نہیں ہے. انسان خدا خوفی نہیں کرتا، خرچ کرنے دے وقت خدا نو بھول جاتا ہے. فرمایا او مال او دولت کسی بھی قسم کی بلائی، کسی بھی قسم کی خیر دا باعث نہیں بن سکے گی. اور اس نو معیشت دی تنگی کیا جائے. جناب فرماندے نے کچھ لوگوں نے حق تو اعراض کیا، وَكَانُوا أُولِي سَعَةٍ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا دی ہر نعمت انہوں نے میسر. کچھ لوگ ایسے نے جڑے اللہ نو بھول جاندے نے، اللہ نو یاد نہیں رکھتے. دنیا کی ہر نعمت انہوں دے کول موجود ہوندی ہے. پہنا معیشت ادم کا، لیکن اس کے باوجود انہوں دی معیشت تنگ ہوتی ہے. یہ ذات کرنی ہے. دنیا دی ہر نعمت موجود ہے، مکانوں مکسرین، مال و دولت دی فراوانی ہے. اس کے باوجود معیشت میں تنگی ہے. وہی وجہ جناب ابن عباس فرماندے نے بڑی پیاری وجہ دسی
انہوں دا تصور ہے کہ اسی جو کچھ مل گیا انہوں اگر خرچ کر دیا گیا تو پھر بعد کی تو لانا جو ہاتھ چ آ گیا ہے اگر خرچ کر دیتا یہ چیز پھر ہاتھوں نکل جائے گی پھر کیوں ملے گی من سوء ظنہم باللہ عز و جل انہاں ظالماں دا تصور ہے یار کہ جس اللہ نے پہلو دیتا ہے وہ ایک مشین ہے جہاں چو ایک دفعہ ایک چیز نکلنی سی اس بعد ختم ہو گئی جن نے پہلو دے دیتا ہے وہ بعد کے لئے دے گا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ مل چکی ہے اگر انہوں خرچ کر لیا پھر بعد سے کتوں نہ آگے بعد سے کتوں آئے گا اس تصور دی وجہ تو وہ مال ٹوٹ کے رکھتے سام کے رکھتے خرچ نہیں کرتے اور یہ تصور جڑا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بارے ایک براہ راست بدزنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار کے بارے ناامیدی کا اظہار ہے تو جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دولت دی ریل پیل ہو جائے لیکن کچھ لوگ اس طبیعت کے مالک بن جاتے ہیں کہ وہ صرف جمع کرتے ہیں اور صرف گنتے ہیں خرچ اس بنا تے نہیں کرتے کہ ہوں تے مل گیا پھر کتوں ملے ہوں تے کوئی ہاتھ مار لیا ہے ساری چلاکی کام آ گئی ہے سارا علم کام آ گیا ہے ساری فنکاری کام آ گئی ہے پھر کتوں ملے گا فرمایا یہ لوگ نے جنہاں کی معیشت تنگ ہوتی جنہاں دے کول سب کچھ ہونے دے باوجود کچھ بھی نہیں ہوتا سب کچھ ہونے دے باوجود کچھ نہیں ہوتا تابعی نے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے معیشت کی تنگی کا مطلب دسیا ہے کہ نسلبہ القناعۃ حتی لا یشبع فرماتے ہیں کہ اللہ کریم او دے کولوں قناعت دی دولت چھین لیندے نے اور وہ آدمی کدی بھی رجدا ہی نہیں جو ہے جو مل گیا وہ چیز وہ دے واسطے کل عدم ہو جاتی ہے نہیں نہ ہون دے برابر ہو جاتی جو چیز مل گئی ہے وہ چیز وہ دے واسطے ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ وہ دے کولوں قناعت چھین لیں گے وہ مطمئن نہیں ہو سکتا کبھی وہ دی زبان تے شکر دا کلمہ نہیں آ سکتا کبھی وہ کبھی کہہ نہیں سکتا کہ میرے کو بہت کچھ ہے میں ٹھیک ہوں قناعت چھین لیتے ہیں اور قناعت تلک ایک مشہور محاورہ ہے کنز لا یفنی
قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جڑا کدی بھی ختم نہیں ہو سکتا. جس آدمی کو قناعت نہیں مل سکی وہ آدمی کسی بھی صورت کسی بھی پل چین نہیں پا سکتا. اس دی زبان تے شکر دا کلمہ نہیں جاری ہوئے گا کدی. نسلبہ القناعۃ حتی لا یشبع، کدی بھی نہیں رجے گا. تو ایسا آدمی جڑا آدمی صرف جمع کرنا جانتا ہے اور جو جمع کر چکے ہیں وہ دے بارے لرزدہ رہے کہ کٹ نہ ہو جائے گا، یہ کوئی کمی نہ آ جائے. ایسا آدمی بادشاہ ہو کے بھی فقیر ہوتا ہے، وہ بیکاری ہوتا ہے، وہ کسی بھی صورت چین نہیں پاتا، کسی بھی صورت اطمینان حاصل نہیں ہوتا. جمع کرنا ہے، جوڑنا ہے، اور کمی دے ڈر تو خوف کا دینا نہ کتے کٹنا چاہیے. اس آدمی واسطے ضروری نہیں کہ وہ کافر ہوئے. یہ جو سانچا قرآن کریم دستا پیا ہے، جو تصویر سارے سامنے قرآن کریم بنا کے رکھتا پیا، یہ وہ آدمی ہے جڑا اللہ نو جڑا کلمہ پڑھتا ہے، جڑا اپنے والوں اللہ نو ہی مانتا. تو تنگ دستی کا شکار ہونے کا مطلب یہ نہیں، تنگی معیشت کا شکار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی دے وسائل ان کو کاٹنا. یہ مطلب یہ نہیں کہ ان کو زندگی کا سازو سامان تھوڑا ہے یا ہے نہیں. یہ مطلب یہ نہیں کہ ان کو زندگی کا سامان قیمتی نہیں ہے گا، معمولی سامان ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ ایسی اندرونی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے انسان کے جڑی انہوں کسی بھی پر سکون نہیں لینا. اور زیادہ ان کی ڈٹ ہوتی ساری زندگی. اور ایسے دیکھے نہیں کئی پاگل ایسے دیکھے جڑے سمجھتے ہیں کہ ہوں چیز مل گئی اس تو بعد نہیں ملتی، اس تو بعد خزانہ ہی ختم ہو گیا. اللہ ایک چیز جڑی ہے وہ سمجھنی بہت ضروری ہے کہ بہت زیادہ اللہ دے پیغمبر، اللہ دے نیک بندے، اولیاء کرام، صالحین زندگی دے وچ مصیبتاں اور مشقتاں تو دے نال دو چار رہے ہیں. حتیٰ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ دنیا میں سب تو زیادہ تکلیفاں انبیاء نو، انبیاء دی آزمائش سب تو زیادہ ہوتی. فلمسل سب تو زیادہ آزمائش کا شکار انبیاء کرام ہوتے ہیں، سب تو زیادہ تکلیفاں تو دو چار انبیاء کرام ہوتے ہیں. پھر اس تو بعد جڑے انبیاء دے قریب نے، پھر اس تو بعد جڑے انہاں دے قریب نے، درجہ بدرجہ جتنا اللہ دے کوئی قریب ہے، جنہ انبیاء دے نال کوئی مشابہت رکھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے فرماندی ہے کہ انہاں دی آزمائش ہونی زیادہ سخت ہوگی.
اُنے ہی زیادہ اس تکلیفاں مبتلا ہوتے ہیں. انبیاء کی زندگی سارے سامنے ہے, اولیاء کرام کی زندگی سارے سامنے ہے, نیک لوگ نے جڑے پارسال لوگ نے انہوں کی زندگی سارے سامنے ہے. بہت زیادہ تکلیفاں نال دوچار ہوندے نے, بہت زیادہ مشقتاں انہاں نوں ہوندیاں نے, بہت زیادہ آزمائشاں چ گزرتے ہیں, بہت زیادہ. معیشت کی تنگی کا پھر کی مطلب ہے؟ اگر معیشت کی تنگی یہ ہے کہ انسان 24 گھنٹے آزمائشاں چ پیا ہے, پریشانیاں چ پیا ہے, دکھ چلتا ہے, تکلیفاں چ مبتلا ہے, تو پھر یہ چیز جڑی ہے پیغمبران بھی پیش ہوگی. دکھ تو پیغمبران بھی ہوتے ہیں, دکھ تو اللہ کے بندیاں بھی ہوتے ہیں. معیشت کی تنگی پیغمبران بھی آتی ہے, اللہ کے نیک بندیاں بھی آتی ہے. آزمائش کا شکار اللہ کے بندے بھی ہوتے ہیں. پتا کہ میں چلا فرق کی ہے دونوں صنفاں دے وچ. بس یہ چیز سمجھنی ہے. جدو اسی یہ سمجھ لیں گے کہ معیشت کی تنگی دا مطلب, معیشت کی تنگی دا تعلق ظاہری اسباب نال نہیں ہے, تو پھر ساری گل ساری سمجھ آ جائے, ساری گل سمجھ آ جائے. جو اللہ تعالیٰ نو یاد نہیں رکھتا یا اللہ تعالیٰ نو یاد نہیں کرتا, وہ دی معیشت تنگی دا شکار ہے. وہ معیشت تنگی معیشت دا شکار رہا. اگر معیشت اس نو کہنے ہیں اچھے کپڑے ہونے چاہیے, اچھا گھر ہونا چاہیے, اچھا گزر بسر کا سامان ہونا چاہیے, اچھی سواری ہونی چاہیے, کھان پین اچھا ہونا چاہیے, ہر چیز قیمتی ہونی چاہیے. اگر معیشت کہتے ہیں اس چیز تو پھر جڑے اللہ کے پیغمبر نے, اللہ کے اولیاء نے, انہوں کی معیشت بڑی تنگی چلی, بڑی تنگی معیشت. لیکن جدو اسی یہ کہنے ہیں کہ سب تو زیادہ خوش لوگ پیغمبر سن, سب تو زیادہ سعادت مند لوگ پیغمبر اور پیغمبران کے پیروکار سن, سب تو زیادہ مطمئن لوگ پیغمبر اور پیغمبران کے پیروکار سن. پھر ساری سمجھ سے گل آ جانی چاہیے کہ معیشت کا مطلب وہ نہیں جڑا اسی سمجھی کرتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر معیشت کا مطلب ہے, گزر بسر کا مطلب ہے کہ کھان نو چنگا ہونا چاہیے, پین نو چنگا ہونا چاہیے, پہنن نو چنگا ہونا چاہیے, رہن نو چنگا ہونا چاہیے, ہر شے دنیاوی معیار تے پوری ہونی چاہیے, تو پھر کسی پیغمبر دی معیشت جڑی ہے کھلی یا وسیع نہیں ہوتی. پھر اسی یہ سمجھیں گے کہ کلیہ غلط ہے, کیونکہ اللہ دے پیغمبر جڑے نے معیشت دی تنگی دا شکار رہے ہیں, اللہ دے نیک بندے معیشت دی تنگی دا شکار رہے ہیں ہمیشہ. لیکن جدو اسی یہ کہنے ہیں کہ سب تو زیادہ سعادت مند لوگ پیغمبر ہوئے, سب تو زیادہ مطمئن لوگ پیغمبر اور پیغمبرہ دے پیروکار ہوئے, سب تو زیادہ خوشحال لوگ اندرونی طور اللہ دے نیک بندے ہوئے, تو پھر سمجھنا پڑے گا کہ معیشت تو مراد وہ چیز نہیں جڑی اسی سمجھی کرتے ہیں. یاد رکھو مصیبت ہوندیاں, پریشانیاں ہوندیاں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ دس دیتا ہے, سیدھا سادہ کہ جڑا اللہ نو بھول جائے گا, جڑا اللہ نو بھول جائے گا, وہ دی زندگی تنگ ہو جائے گی,
بے شک دنیا دا سامان وہ کو کنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ یاد رہے گا، اللہ یاد رہے گا، وہ دی زندگی سعادت مند ہو جائے گی، وہ نیک بختی دے وچ کھیڈے گا، اگر چاہے اس کو مال ہوئے یا نہ ہو۔ مال ہونا نہ ہونا یہ شرط نہیں ہے، اس کی سعادت مندی دی زندگی، خوش بختی دی زندگی اور بدبختی دی زندگی یہ تعلق دنیاوی مال دے نال نہیں ہے گا۔ اللہ دا پیمانہ یہ نہیں ہے گا جڑا ساڈا۔ مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، مال والے تے بھی آئے گی، غریب تے بھی آئے گی، فقیر تے بھی آئے گی، بڑے تے بھی آئے گی، چھوٹے تے بھی آئے گی۔ مصیبت بیماری انہیں نہ غریب نو وکنا نہ امیر نو وکنا۔ مصیبت صرف نویجے کا فرق ہو جائے گا۔ دولت مند تے جڑی مصیبت آئے گی کچھ اور طرح دی ہوئے گی، ایک غریب آدمی کا جڑی آئے گی وہ کچھ اور طرح نہیں ہو سکتی۔ مسائل اور آلام ہر آدمی تے آؤ گے، مصیبت ہر آدمی تے آئے گی، پھر ہوئے گا کی فرق کی پڑے گا، فرق آگے جا کے پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی دے نال شیطان، ہر آدمی دے نال شیطان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تعجب نہ پوچھا کہ اللہ کے رسول تہاڈے نال بھی ہے؟ فرمایا ہاں میرے نال بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی تھی، فقط اسلم وہ تابع فرمان ہو چکے، میرے نال بھی ہے لیکن وہ نیچر تبدیل ہو چکا۔ مطلب یہ کہ مصیبت محسوس کرنا اور نہ محسوس کرنا یہ تعلق انسان کی اندرونی کیپیسٹی دے نال ہے۔ کچھ لوگ ایسے نے جنہاں واسطے ایک ذرہ پہاڑ بن جاتا ہے، ایک ذرہ پہاڑ بن جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے نے جنہاں واسطے ایک پہاڑ ایک ذرے دی حیثیت رکھتا ہے۔ فرق پیدا ہے اللہ نو بھولیا اور اللہ نو یاد رکھنا۔ یہ کیویں ہوئے گا، اسی طریقہ کی اختیار کرنا ہے کہ کنج اسی چلنا ہے جدو پتہ چلے کہ سانو اللہ یاد ہے یا یاد نہیں ہے گا، یا کہ اللہ نو یاد کرنے کا کی طریقہ ہوئے گا۔ مصیبت جدو آ جائے یہ ذرا غور نال سن لینا۔ دیکھو مصیبت آئے، پریشانی ہے، پریشانی آئے، مصیبت آ جائے، ایک طریقہ تے کہ تسی پریشانی نو پریشانی سمجھو، مصیبت نو مصیبت سمجھو، لیکن وہ طریقہ اختیار کرو جڑا اللہ نے دسیا ہے کہ صبر کرو۔ تینوں محسوس یہ ہوئے، تینوں پتہ چلے کہ جڑی چیز میرے تے آئی ہے مصیبت ہے، مصیبت، مصیبت نو مصیبت دا نہ دیو، لیکن صبر کرو اور مصیبت نو ٹالنے کی کوشش کرو۔ پھر جڑا وسیلہ ہیلا وسیلہ جان دے جی وہ مقابلے سے استعمال کرو۔ ایک پہلا سٹیپ ہے کہ مصیبت نو مصیبت سمجھا جائے، مصیبت مصیبت نظر آئے، لیکن وہ مقابلے سے صبر کا اظہار کیتا جائے۔ دوسری چیز ہے، دوسرا سٹیپ ہے کہ مصیبت نو سمجھا تے مصیبت ہی جائے، لیکن مصیبت نو چک کے آرام دے نال اپنے پروردگار دے قدماں چ رکھ کر دے گا۔ اور انہوں کہہ دیتا جائے کہ ہے تے میرے مالک تیری ہے،
یہ مصیبت ہے تاں نہیں مصیبت تاں پریشانی ہے تاں نہیں پریشانی تاں ہے تیری مینوں قبول ہے. ٹھیک ہے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. مالک اگر تیری رضا اس چیز سے کہ میں پریشان رہا میں اس مصیبت کا سامنا کرا میں اس مصیبت کے وچوں گزرا تیری رضا اگر یہ تے میری رضا کی پھر یہ جی میں بات کا تو راضی ہوں. لیکن یہ یاد رکھو مصیبت نو سمجھنا مصیبت ہی سمجھنا مصیبت ہی ہے مصیبت ہے پریشانی ہے دکھ لیکن میرے مالک دیتا دوں ہے اور چونکہ تو سکھ بھی دینا ہے میں وہ بھی قبول کرنا تے جے تو دکھ دیتا ہے تو منو یہ بھی قبول دے دکھ دے کے راضی ہون سکھ دکھا تمہارے میرے مالک اگر تو منو دکھ دے کے راضی نہ تو پھر منو کسی سکھ کی تمنا نہیں. لیکن یہ گل پھر یاد رکھو کہ حالے تک بندہ اس سٹیج پہ ہے کہ دکھ نو دکھ سمجھتا پیا. تیسرا سٹیج یہ ہے کہ دکھ کنورٹ ہو جائے یہ امتیاز ہی ختم ہو جائے کہ دکھ ہے کہ سکھ جو کچھ بھی ادھر آئے وہ سکھ ہی سکھ ہے جو بھی آئے. میری ڈکشنری وچوں دکھ اور سکھ دا لفظ ہی ختم ہو جائے وہ جو بھی دے ہو ایک کوئی چیز ہے سکھ ہے صرف ہے کہ کدی سکھ اس طریقے نہ دینا ہے کدی وہ سکھ اس طریقے نہ دینا ہے. یہ کام تقریباً بہت مشکل ہے. پہلا مرحلہ جڑا ہے کہ دکھ نو دکھ ہی سمجھا جائے یا تمہیں کہتا جائے یا اللہ تو دیتا ہے تینوں ٹالنا بھی تو ہی یا اللہ میرے دکھی ہاں میں منو میرے تے رحم کر میرے تے فضل کر میرا دکھ دور کر دے میں اس مصیبت تو میری جان چھڑا. دوسرا یہ ہے کہ مالک نو کہہ دیتا جائے کہ دکھ ہے تاں کی سکھ ہے تاں کی جے تو دکھ تو دیتا ہے سکھ بھی تو ہی دینا ہے. اللہ ٹھیک ہے جے تو دکھ دے کے راضی ہے تو ٹھیک ہے میں راضی ہوں بولو کوئی نہیں شکوہ شکایت نہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ اتنی کیپیسٹی پیدا ہو جائے اندر اللہ تعالی اتنے بس جائے اس طرح دی شخصیت بن جائے کہ پچھوں کسی بھی شیپ دی کسی بھی طرح دی کوئی بھی چیز آئے لیکن جدو نال آ کے ٹکرائے وہ کنورٹ ہو جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان تے ہے میرے نال لیکن وہ تبدیل ہو چکے ہیں وہ دی نیچر ہی ختم ہو گئی ہے انہوں میں شیطان کہہ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے انہوں میں شیطان کہہ ہی نہیں سکتا بلا کہنا ہوں اسلام وہ تو تابع فرمان ہو چکے ہیں وہ تو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے اس وقت. تو اللہ تعالیٰ دی بھیجی ہوئی چیز تحفہ سمجھے دکھ اور سکھ دا امتیاز ختم کر دے. اگر اللہ پہلے سٹیج تے یاد آ جائے پھر بھی معیشت جڑی ہے تنگ نہیں رہ رہی. اگر اللہ دوسرے سٹیج تے یاد آ جائے پھر بھی معیشت تنگ نہیں رہے گی. اور اگر تیسرے سٹیج تے پہنچ جاؤ پھر تو معاملہ ختم ہو جاتا سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. شکوہ شکایت کیوں ہے حال پا رہا کیوں ہے ایک ہی چیز ہے قرآن پاک دستا ہے کہ اللہ بھول رہے ہیں اللہ بھول چکے ہیں
جنہیں ہوں چیز دیتی ہے پھر نہیں دے سکتا. اینا شکوا ہے، اینیاں شکایتیں ہیں، اینی منفی سوچ ہے، اینے منفی کلمات ساری زبان تو ادا ہوتے ہیں کہ ساری جڑی درو دیوار ساری چار دیواریاں جڑیاں ہیں نا یہاں تے بھی شکوے شکایت لکھے جا چکے ہیں. ادھر جائز ہو چکی ہیں ساری چار دیواریاں. ساری چار دیواری کی وائبریشن ہی منفی ہو چکی. منار دا ذکری پیندا لوگ نہیں سکتے. پھر سب کچھ ہونے کے باوجود، ہر سہولت ہونے کے باوجود ساری زبان تے صرف اور صرف شکوا، صرف شکوا. سورج چڑھدیا یا اکھ کھلدیا یہ شکوے شروع ہو جاتے ہیں. پاوے حکومت کے خلاف شروع ہو جائیے، پاوے موسم کے خلاف. ابھی تو اتنے بدبخت ہو چکے ہیں، موسم بدل آئے تو کہتے ہیں موسم خراب ہو گیا، خراب ہو گیا، ہوا چل پیا، خراب ہو گیا موسم. ساری نظر نہیں محدود ہو چکی کہ ہر چیز سانو خرابی نظر آتی. شکوا شروع ہو جاتا ہے، اکھ کھلدیا شکوا شروع ہوتا ہے، شکایت شروع ہوندیاں نے. اور جب تک اکھ بند نہیں ہو جاتی ساری شکوا شکایتیں ساری شکایت جاری رہتی. شکوے کرتے کرتے سو جانے. پھر کہتے ہیں کام سے ڈھگا میں مارتا پیا سی، سپ لڑتا سا، ٹھواں آیا سی، خواب جا کتے نے وڈیا منو. تھی کرتے کی پہ ساری دیہی ساری زبان سے ٹھوئے چلتے ہیں، سپ رینگتے ہیں، نشتر برسانے اسی سارے اپنے پینا بھرا کے خلاف. سارا دن شکوے شکایت چلتی ہے. رات میں پھر چنگیا چیزاں تینوں کیون نظر آؤں؟ کتنا بھی ماتا ساز و سامان مل جائے، جب تک خدا یاد نہ آئے، خدا یاد نہ آئے، اس وقت تک سکون دا لمحہ میسر نہیں آ سکتا کسی بھی زندگی میں. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ، جو میرے ذکر تو منہ پھیرے گا، جو میری یاد تو منہ پھیر لے گا، وہ دی معیشت تنگ رہے گی، وہ دی گزر بسر نشاط تنگ رہے گی. اللہ تعالیٰ معاف کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد البلاء الانبیاء ثم الصالحون لقد كان احدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد الا الباء يحويها ويلبسها ويبتلى بالكمل حتى يقتل. ولا احدهم اشد فرحا بالبلاء من احدكم بالعطاء. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو زیادہ آزمائشاں نال دو چار پیغمبر ہوتے ہیں، ثم صالحون، پھر اللہ کے نیک بندے آزمائشاں نال دو چار ہوتے ہیں. ایسے ایسے لوگ بھی گزرے نے اللہ کے نیک بندے کہ فقر و فاقہ دے نال اس حد تک دو چار ہوتے سن کہ صرف ایک چادر کول ہوتی، صرف ایک چادر. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی گزرے نے، اللہ دے نیک بندے ایسے بھی گزرے نے. فقر و فاقہ اس حد تک سی کہ صرف ایک چادر کول ہوتی سی. یہویھا ویلبسھا، دن اس صبح کے ٹائم تے چادر پہن لیتے سن اور رات کو اتنے لے کے سو جاتے سن. وَيُبْتَلَى بِالْكُمَّلِ حَتَّى يَقْتُلَهُ،
اسی طرح جمعہ دا شکار جمعہ دی ازمائش پہ آ جاتی ہے کسی بھی حشرات الارض لا لو کوئی، اور اس حد تک کہ وہ بیکٹیریا جراثیم انہوں نے قتل تک کر دیتے، مار تک دیتے، لیکن والا احدہم اشد فرحا بالبلاء من احدکم بالعطاء، جس طرح تینوں کوئی شے مل جائے تو تسی خوش ہو جاندے جے، وہ لوگ انہاں مصیبتاں دے وچ اے دے نالوں کئی گنا زیادہ خوش ہوتے سن۔ جس طرح تینوں کوئی چیز ملے تو خوشی ہوتی ہے، انہاں لوگوں نے جدو ازمائش ہوتی تھی انہاں دے ادو خوش ہوتے سن، اور تیرے نال وہ زیادہ خوش سن۔ چلا مطلب یہی ہے کہ خوشی اطمینان تیرا تعلق اندر والی سائڈ دے نال، باہر والی سائڈ تے کچھ بھی ہوتا نہیں، بیرونی معیشت بیرونی گزر کر سکتے تنگی دا شکار ہوئے تم اور آسانی دا شکار ہوئے تم، یہ تعلق اندرونی خوشی نال نہیں ہے۔ اندرونی خوشی جڑی ہے وہ صرف ایک کوئی چیز نال ملتی ہے، اللہ بذکر اللہ اللہ تعالیٰ سامنے اس مقام سے پہنچا دے، یہ مقام سارے نصیباں جگا دے۔ اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وعلیہ وسلم لا تنظر ترفعنا بعندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات آمين يا شفقاء صلى الله وسلم يا رب على حبيبك محمد وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل المسلمين آمين والحمد لله.